دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 40 فائدے اور فضیلتیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم عمل نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، خوف ہو یا امن کی حالت میں، خوشی ہو یا غم کی حالت میں، گرمی ہو سردی ہو، جہاد کے وقت میدان میں بھی یہ فرض نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اللہ نے نماز کو اتنی سختی سے فرض کیا ہے تو اس کے فائدے بھی خوب ہیں، اور جگہ جگہ حدیث میں آپ نے بتایا بھی فرمایا ہے کہ دین اور دنیا میں نماز کے فائدے کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہم نماز کے 40 فائدے اور فضیلتیں بتائیں گے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ نماز کی سب سے اہم فضیلت، جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ سب اللہ نے زمین پر ہی فرض کیے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات میں آسمانوں پر بلایا اور وہیں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ دھیان رہے، یہ ساری فضیلتیں کسی آدمی کی نہیں بلکہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ 40 فائدے نماز کے 40 فائدے۔ نمبر 1، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 3، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 4، جنت کی کنجی نماز ہے۔ نمبر 5، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس آدمی کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 6، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ نمبر 7، زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 8، مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 10، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 11، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 13، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 14، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع سجدے وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 16، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ نمبر 17، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمبر 20، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ نمبر 21، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ نمبر 22، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خوشی و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 23، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کو کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں ہے۔ نمبر 25،
कुफ और ईमान के दरमियान नमाज ही हाइल रुकावट है। नंबर 26 इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके वक्त और मुस्तहब चीज़ों की रियायत रख कर नमाज पढ़े वो मोमिन है। नंबर 27 अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से अजीज़ ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। नंबर 28 सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नंबर 29 अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नंबर 30 इसमें कोई शख्स नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। नंबर 31 रात के आखिरी हिस्से में 2 रकात तमाम दुनिया में अफजल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मशक्क़त का अंदेशा ना हो तो मैं उम्मत पर इस नाम को फ़र्ज़ कर देता, यानी तहज्जुद। नंबर 32 तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीक़ा है और अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। नंबर 33 तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है और इससे बदन भी तंदुरुस्त होता है। नंबर 34 जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है अल्लाह ताला के यहाँ एक कबूल दुआ उसकी हो जाती है। नंबर 35 नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नंबर 36 नमाजी पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है। नंबर 37 नमाजी पर से अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। नंबर 38 क़यामत के दिन आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। नंबर 39 पुलसिरात से बिजली की तरह गुज़र जाएगा। नंबर 40 हिसाब से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इसकी फ़जीलतों के साए हम पर कायम फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।